لیکچر نمبر 288 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حجۃ الوداع کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان عرفات میں پہنچنا اور خطبہ دینا اور دعائیں کرنا، یہ ہم نے بیان کر دیا تھا۔ آج بھی ہم میدان عرفات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ جو آپ نے عمل کیا وہ بتائیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ صحابی نے پوچھا کہ حج ہے کیا، تو آپ نے فرمایا وہ عرفہ میں ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ میدان عرفات میں نہ پہنچے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، نہ وہ دم دے سکتا قربانی، بلکہ وہ آئندہ سال وہ حج کرے۔ پھر 9 ذوالحجہ غروب آفتاب بلکہ فجر تک کسی بھی وقت وہ عرفات پہنچ جائے 5 منٹ کے لیے تو اس کا حج ہوگا۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ نمازیں تو اس نے پیچھے پڑھ لی، لیٹ ہو گیا نا، لیٹ ہو گیا، فرض کیا اب رات کا ٹائم ہے، رات کو پہنچا ہے، تو رات کو اگر وہ 9 ذوالحجہ کی رات وہ میدان عرفات میں ٹھہر جاتا ہے، پھر مزدلفہ چلا جاتا تو ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ورنہ وہ تو جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ بنا میں فجر کی نماز پڑھ کر پھر عرفات آ جائے اور آ کر سورج ڈلنے کے بعد فوراً بعد خطبہ دے، پھر ظہر اور عصر کٹھی پڑھ لے، پھر غروب آفتاب سے کے وقت روانہ ہو جائے میدان عرفات سے اور مزدلفہ چلا جائے، پھر ادھر جو ہے نا پڑھے گا نماز مغرب اور عشاء کی، پھر وہ ادھر رات کو۔ تو آج ہم اس سے میدان عرفات میں جو آپ نے اعمال کیے بقیہ وہ ہم بتاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جہاں جگہ ملے ادھر بیٹھ جاؤ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اور یہ ان کی وراثت ہے۔ اب دعا کا یہ انداز تھا بہت عاجزانہ۔ حدیث میں ہے کہ جیسے آپ نے نا اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے ہوئے دعا کے، اتنے گویا سر سے بھی اوپر۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر ہاتھ کو اتنا بلند کیا۔ ایک نماز استسقاء جب آپ نے بارش طلب کرنی تھی اس وقت، اور دوسرا دعا آپ مانگ رہے تھے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے کافروں کے خلاف جہاد میں، اور تیسرا میدان عرفات، یعنی کہ آپ ایسے دعا مانگ رہے تھے دونوں ہاتھ بلند تھے جیسے کوئی مسکین کھانا مانگتا ہے، اور آپ نے ایسے 2 ہاتھ بلند کیے تو آپ کے نا ایک ہاتھ سے وہ لگام جو تھی نا وہ گر گئی، تو آپ نے ایک ہاتھ ایسے رکھا اور ایک ہاتھ سے وہ لگام کو پکڑا اس طرح۔ تو صاحب اکرام کہہ رہے تھے اس قدر آپ رو رہے ہیں میدان عرفات، گریہ زاری خشوع و خضوع اختیار کریں، اور پھر آپ کی مختلف دعائیں ہیں۔ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو پہلے نبیوں نے بھی کی ہے۔ وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایسا کلمہ ہے پچھلے نبیوں نے بھی کہا ہے، پچھلے انبیاء نے میدان عرفات میں، حج کیونکہ ابراہیم بلکہ ان سے بھی پہلے کا ہے۔ پھر عرفہ کے نا
جب دوپہر ہوئی تو آپ یہ دعا بھی ثابت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کی میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، جس انداز سے ہم تعریفیں کرتے ہیں بلکہ جس طرح ہم کہتے ہیں تیری حمد اس سے بھی بہتر ہے۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے اور میری واپسی بھی تیری طرف ہے، اور اے پروردگار میرا جو ہے نا ترکہ ورثہ وہ بھی تیرے لیے۔ اے اللہ میں عذاب قبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر، کہ اے اللہ میں عذاب قبر، دل کے وسوسوں اور معاملات کے بگڑنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں اس شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو ہوا کی قلت۔ پھر اسی طرح آپ نا یہ نا مختلف دعائیں ہیں، گویا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں آپ نے مختلف دعائیں کر دی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گریہ زاری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ اور بڑی خوشخبری ہے اس دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جہنم سے آزاد کرتے ہوں جتنا میدان عرفات میں عرفے کے دن آزاد کرتے ہیں جہنم سے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں عرفے کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن افضل نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، دن کے وقت آسمان دنیا پر میدان عرفات، اور اہل آسمان ان کے فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، بڑا گندا بالوں اور چہروں کے ساتھ کھلے آسمان تلے جمع ہے اور بھی ایک بڑی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، حالانکہ انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں ہے، میرا عذاب انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگ رہی ہیں، یعنی کہ مجھ پر ایمان لا کر جہنم پر بھی ایمان لایا ہوئے تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں جہنم سے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، تھوڑا دیکھو، یعنی کہ میرے بندے میری جہنم کو مان رہے ہیں، تو جاؤ میں نے ان کو جو ہے نا آزاد کیا جہنم سے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور اللہ فرمانے کہ جو بھی میدان عرفات میں آئے گا اور رو رو کر مجھ سے دعائیں کرے گا تو میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف کر دوں، یعنی کہ جو بھی اس دن مجھ سے بخشش، مجھ سے معافی، اپنے گناہوں کی مانگے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر نہ آپ میدان عرفات ہی میں تھے تو یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رونا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کیوں رو رہے ہیں، تمہیں کس چیز نے ڈلایا؟ حضرت عمر کہنے لگے مجھے اس بات نے ڈلایا ہے کہ ہم چاہتے تھے اور خیر میں وسعت ہو، یعنی کہ اور آیات اتریں اور دین کے احکامات آئیں، تو اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو جب مکمل ہو گیا تو اب اور اضافہ نہیں ہوگا، اور جب چیز مکمل ہو جائے تو پھر اس میں کمی آتی ہے، پھر اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ٹھیک درست ثابت ہوئی کیونکہ اس آیت کے
80 दिन बाद आप हो, यही बनेगा ना। ज़ुल्हज्जा और आगे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, और ये थी 10 ज़ुल्हज्जा, ठीक है। ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल, 3 महीने 12 2 दिन। हाँ 20 दिन ये हो गए, 12 दिन लगे 2 महीने, हाँ 3 महीने 2 दिन, हाँ 3 महीने 2 दिन, 12 रबीउल हाँ, अव्वल, 9 लगा लेना, 10 ज़ुल्हज्जा, 20 ए हो गया, 2 महीने अगले, हाँ 2 महीने, 12 दिन अगले, 3 महीने तो 2 दिन बनते हैं। आने फिर ज्यादा बनते, 80 दिन तो ना बने, फिर ये 92 बने दिन, 92 92 दिन बने, इन्होंने गलत हिसाब किया। 92 दिन बनते हैं। बहरहाल 92 लगा ले, 80 लगा ले, इतने दिन बने तो ठीक है भैया, बंदे को पता हो कि कितने दिन उसने जिंदा रहना है, तो ये ऐत के बाद इतना रहे। एक यहूदी ने ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि एक आयत मुबारक करीमा कुरान मजीद में ऐसी है, अगर वो हम पर नाज़िल होती यानी कि तुरात में, तो हम उसको ईद बना लेते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी ने कहा वो है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं खूब जानता हूँ कि ये किस वक्त नाज़िल हुई है, यानी कि मैदान अराफात में नाज़िल हुई, तो हमारी ईद ही थी, यानी अगले दिन ज़ुल्हज्जा या ईदुल अज़हा बड़ी ईद थी, और फिर जुम्मे का दिन था, यानी कि डबल बरकतें हो गई थी। बहरहाल इस आयत से मालूम हुआ कि दीन मुकम्मल हो गया, अब किसी और दीन की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी आयत ने बताया कि आप आखिरी नबी है, दीन जो मुकम्मल हो गया, तो अब नबी की भी ज़रूरत नहीं, तो आप आखिरी नबी। अब आपने जिस चीज़ को हलाल कर दिया वो हलाल है, और जिस चीज़ को आपने हराम कर दिया वो हराम। और फिर ये महफूज किताब है, इसमें मिलावट भी नहीं हो सकती, यानी कि एक तो मुकम्मल होगी और मिलावट से भी महफूज हो। हाँ एक बात कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं अमूमन ये समझा जाता है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत है, कहते हैं ऐसी बात नहीं है। आखिरी कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा की ये है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लुटाए जाओगे। फिर हर शख्स ने जो कुछ किया होगा उससे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये आखिरी आयत है, ये समझ ले इल्मी बात है। लोग क्या समझते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम आखिरी आयत, तो नहीं, उसके बाद ये वत्तकू यौमन तुरजाऊना ये आखिरी आयत है सूरह अल बकरा की। अब ना आपने यौम अरफा का रोज़ा रखा या नहीं मैदान अरफात? उम्मुल फजल कहते हैं कि कुछ लोगों ने अरफा के दिन इख्तलाफ किया। बाज़ ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि 9 ज़ुल्हज्जा का सब मुसलमान रोज़ा रखते हैं। तो बाज़ ने कहा नहीं रखा। तो उम्मुल फजल को पता चला ना, तो उन्होंने कहा मैं अभी पता कर लेती हूँ ये कौन सी बात। उन्होंने आपके ना तो बारगाह में तोहफा या दूध भेजा, तोहफा तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दूध आया तो आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे, आपने प्याले को बुलंद किया और दूध पी लिया। तो इससे जाहिर हुआ कि आपने रोज़ा नहीं रखा, और यही वजह कि मैदान अराफात में हाजी रोज़ा नहीं रखते। वजह उसकी ये है कि इब्ने उमर ने भी कहते हैं कि मैं उनको अरफा के रोज़े के बारे में पूछा, हज़रत उमर के बेटे हैं इब्ने उमर, तो वो फरमाने लगे कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो आपने रोज़ा नहीं रखा। अबू बकर के साथ भी हज किया, उन्होंने भी मैदान अरफात में रोज़ा नहीं रखा। फिर मैंने हज़रत उमर के साथ जो है ना हज किया, तो हज़रत उमर ने भी मैदान अरफात में रोज़ा नहीं रखा, मैं भी नहीं रोज़ा रखा।
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، لیکن میں کسی کو روکوں گا بھی نہیں نہیں جاتے ہیں اگر اللہ کوئی کے نبی نے- رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی نے رکھا ہے تو رکھے گا کوئی، وہ تو حج کی مشکل بھی بڑی ہے۔ ہاں یہ ہاں جی بہرحال انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کہا ہے کہ میں جو روزہ رکھے گا اسے نہیں روکوں گا۔ جی بڑا بات تو ہے۔ ہاں جی عرفے کا دن اصل میں نا قربانی کا دن اور ایام تشریق عید کے ایام ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھ کر بندہ دعا میں زیادہ کوشش کرے، پھر سفر میں یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے تو روزہ تو ویسے معاف ہے، اور اگر حج میں ہے تو حج میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ پھر ویسے بھی جمعے کا دن تھا اس دن، جی اور اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ پھر سمجھ جمعے کے دن جی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا نفلی۔ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں آگے پیچھے جمعرات کا بھی روزہ رکھ لے، پھر جمعہ یا ہفتے کا اس طرح کر سکتے، لیکن اکیلا جمعہ کا نہیں رکھ صرف سکتے۔ جمعے کا یہ منع فرمایا۔ اور وہ جس دن آپ 9 ذوالحجہ تھی نا میدان عرفات، وہ جمعرات کا دن جمعے کا، یعنی کہ جمعے کا دن تھا نا، تو پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ اچھا، اب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر کوئی بندہ، یہ میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں ذہن نشین ہو جائے، ہاں جی ایک بندہ 13 لاکھ روپیہ لگا کر ہاں جی حج کرنے گیا ہے، ساری کام گیا، عرفہ میں میدان عرفات میں نہیں پہنچا، اجماع ہے اس پر، کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کا حج ہوا ہی نہیں، آئندہ سال پھر کرنا ہوگا۔ چلو وہ مارا گیا چلا مکہ میں تو ہوا تو چلو گنجائش نکل آئے گی، ایک مطلب 13 لاکھ روپیہ لگا کر پاکستان سے جائے ہاں جی اور کہے جی میں بیمار ہو گیا، میں میدان عرفات میں بیمار بھی ہو جائے چاہے، ہاں کوئی معافی نہیں، جانا پڑے گا۔ جانا پڑے گا۔ وہ پھر کیا کرتی ہے سعودی عربی حکومت، کوئی بیمار بھی ہے نا اس کو اسٹریچر پر لٹا کر نا، یہ ایمبولینس میں ڈال کے ہاں اس کو لا کر اس کو ادھر ڈال دے، ہاں چاہے وہ آدھا گھنٹہ رہے، جی پھر اٹھا کر وہ مزدلفہ یہاں آ کے پیچھے، کیونکہ باقی جو اعمال ہیں وہ بکرا بکرا دیں گے کام چل جائے گا، جی ادھر نہیں۔ اور پھر میں جو شترے ہوتے ہیں نا ادھر، تو وہاں پر ہی لا علم ہے، جاہل ہے، یعنی کہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، تو ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں حج کیسے کریں، بعد منہ اٹھا کر نا باہر گھوم رہے ہوتے ہیں میدان عرفات سے باہر ایسے ہی، پتہ ہی نہیں، اور پھر شترے پکڑ کر ان کو دم اندر پھینک سے کہ غروب آفتاب ہونے کو ہے اور تو باہر گھوم رہے ہو، سمجھ آئی نا؟ کیونکہ وہ تو لا علم ہے نا، وہ لا علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا حج ہوگا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے آپ وضو کریں گے تو نماز ہوگی، ہاں جی اگر آپ نے وضو کیے ہی نہیں نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میدان عرفات میں اگر کوئی نہیں پہنچا حج ہوئے ہی نہیں۔ ہاں وسعت دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ غروب آفتاب نہیں فجر تک پہنچے، یہ وسعت رات جوش مزدلفہ کی رات فجر کی نماز سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے، مزدلفہ کی رات یعنی کہ 9 کی رات، ہاں جی رات کو بھی اگر پہنچ گئے نا میدان عرفات میں تو ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مزدلفے چلے جائیں۔ ہاں مزدلفہ چلے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ رات کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے۔ ویسے سنت کے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، رات کو مغرب اور عشاء مزدلفہ جا کر پڑھنی، یہ سنت ہے، غروب آفتاب کے بعد نکل آنا ادھر سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا، بیمار ہو گیا، ہاں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایمرجنسی پڑ گئی، تو اسلام نے کہا چلو رات بھی تم عرفات چلے، پھر عرفات سے مزدلفہ آ جاتا۔ یہ میں نے اس لیے زور دیا ہے کہ آپ کو مسئلہ، علم جو ہے گل وہ ہاں کسی کو سنائیں، ہاں جی کوئی حج کرنے جائیں تو اسے یہ خوب بتائیں۔ بتائیں بھولیں نا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نا میدان عرفات میں، تو ایک اور واقعہ پیش آؤ، وہ یہ تھا کہ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں، میدان عرفات میں بھی ہو سکتا، ملک الموت کو تو چھٹی ہی نہیں،
ہاں جی وہ ہوا یہ کہ ایک حاجی وہ اپنی اونٹنی سے گرا تو وہ ایسے گرا کہ اس کے گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہ ہوتا ہے گرے، ہاں جی ادھر ہی وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اب کفن ہی سے پہنانا، یہی احرام کی حالت اس کا کفن، ہاں یہ دو جو اس نے احرام کی پہنی ہوتی نا چادریں، جی یہی اس کا کفن ہے۔ اور اسے خوشبو نہ لگاؤ کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے نا، تو خوشبو نہیں لگانی، اور سر ڈانپنا بھی منع ہے حالت احرام میں، ہاں جی ہاں تو سر بھی نہیں ڈانپنا، اور نہ ہی کوئی حنوت کوئی لگانا ہے مسالہ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس حال میں اس کو اٹھائے گا، یہ لبیک لبیک سبحان اللہ، سبحان اللہ یعنی کہ جس حالت میں فوت ہوا ہے حالت احرام میں اللہ اٹھائے گا، حج کرتا اٹھے گا لبیک لبیک کہتا اٹھے گا۔ بہرحال ابن قیم کہتے ہیں کہ اس ابن حجر کہ احرام ہی میں کفن دینا مستحب ہے، حاجی کو اسی احرام میں کفن دیا جائے گا اور اسے سلا ہوا کفن نہیں دے سکتے۔ ہاں عورت جو فوت ہوگی تو وہ اسی پہنے ہوئے کپڑوں میں، کیونکہ عورت کا تو وہی ہے نا، تو کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ اور جب تک احرام باقی ہے تو تلبی کہنا بھی باقی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ اب ہم نے یہاں تک بیان کیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے اب ہم مزدلفہ یعنی کہ یہ سارے اعمال بتائے ہم نے میدان عرفات کے، انشاءاللہ کل مزدلفہ ہم پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا